رات دیر تک کہ جنہیں آپ سوچتے ہیں، کہ رات کے اندھیروں میں جنہیں آپ دیکھتے ہیں، افسوس کہ انہیں آپ دن کے اجالوں میں بھی نظر نہیں آتے۔ آپ بڑا کہتے پھرتے ہوں گے نا کہ آپ کے اندر سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کی بھی ایک عزت ہے۔ تو یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ اور آپ کی عزت سامنے تب آتی ہے کہ جب آپ کسی کی محبت میں بے بس ہو جاتے ہیں اور ہر وقت میسج اور ان کے میسج کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اپنی سیلف رسپیکٹ تب بھی برقرار رکھیں کہ جب آپ کو کوئی ٹھکرائے۔ پتہ ہے آج کل کے زیادہ تر نوجوان نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اب وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لمبی سے لمبی نماز 20 منٹ کی ہوتی ہے، اگر کوئی نماز آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی بھی ہوتی نا تو یہ لوگ پڑھ لیتے، ٹائم کا ایشو نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پاک نہیں رہ سکتے، اپنے بدن کو پاک نہیں رکھ سکتے، ایک نماز سے دوسری نماز تک نہیں چل سکتے۔ جب آپ کا بیٹا غلط کاموں میں پڑ جائے نا تو اس کی شادی نہیں بلکہ اس کا علاج کروائیں، کیونکہ کسی کی پھول سی بیٹیاں آپ کے بچے کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ 2 نمبر عورت تھی، 2 نمبر کردار تھا، لیکن 1 نمبر مردوں کا کافی رش تھا۔ میرا آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ سوال رہتا ہے، یہ سوال ہے کہ طوائفیں تو مردوں کے پاس نہیں جاتی، مرد طوائفوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ طوائف عورتیں طوائف ہوئی کہ مرد طوائف ہوئی؟ ہوا کی بیٹیوں سے نہ کھیلنا، کیونکہ بہن تیری بھی جوان ہے، اور آدم کے بیٹے کی ہنسی نہ چھیننا، کیونکہ مسکراتا تیرا بھائی بھی بہت کمال کا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی عورت تھی کہ جنہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یوں اللہ نے ہر لڑکی کو اپنے پسند کا خاوند کرنے کی آزادی دی، اجازت دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ فاطمہ علی کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ ہے، ہاں کر دوں؟ افسوس ہے کہ آج نہ ایک بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرنے سے بھی شرماتی ہے اور باپ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ ویسے پوچھتا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی باپ پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے کہ فلانے لڑکے کا رشتہ ہے، ہاں کر دوں؟ اگر بیٹی ہاں کرے تو بھی اس کا باپ اسے کرا دیتا ہے، اگر نہ کرے تو بھی۔ ٹھکرا دیا شادی سے اس نے مجھ فقیر کے ساتھ، دیکھنا اب رکھیل بن کر رہے گی کسی وزیر کے ساتھ۔ عورتوں کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اور چمڑی مطلب خوبصورتی زیادہ دیکھتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار کبھی بھی یہ چیزیں، ہاں ایوریج ہو بندہ، اپنے حساب سے بندہ کمپیئر کرے، ادروائز کبھی بھی کسی کے اندر پیسہ دیکھ کر یا باہر کی خوبصورتی دیکھ کر اسے نہ اپنانا۔ یار آپ کوئی جانور نہیں لے رہے، اور اگر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو آپ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکیں گے۔ جب بھی کسی کو اپنانا چاہو نا تو اس کے اندر اخلاق دیکھو، دین دیکھو۔ جلا کر سارے جسم کا خون وہ پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے ایک باپ گھر چلاتا ہے، اور بنا کر افسر بیٹے کو زمانے کا وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے۔ دیکھیں، ماں کی خدمت کرنے سے جنت مل جائے گی، لیکن اگر باپ کو ناراض کرو گے نا تو اس جنت کا کبھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو باپ کی آج سختی برداشت کر لو، کل زمانے والی سختی تمہارا کچھ نہیں بگڑ پائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ یار کبھی بھی کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ اگر آپ دعاؤں میں یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو آپ ضرور رکھے جاؤ گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہمیں کہتا بھی ہے کہ ہمیں دعاؤں میں اپنی یاد رکھنا، لیکن نماز پڑھتے وقت، دعا مانگتے وقت آپ بھول جاتے ہیں اس شخص کو۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آپ کو بالکل دعا کرنے کو نہیں کہتے، لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔